اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں چینج جو چاہیے ہمیں اپنے رویوں میں، ہمیں اپنی سوچ میں، اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ میں ملٹیپل ڈائمینشنز پہ بات کروں گا۔ پچھلی نشست میں ہم نے لائف لانگ لرننگ کی بات کی تھی۔ اس نشست میں ہم ایک اور بڑا جو آج کل کا بہت ہی ریلیونٹ معاملہ ہے وہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی کا۔ ڈیجیٹل لٹریسی ظاہر ہے کمپیوٹر سے شروع ہوئی اور بیسک باتیں تھیں۔ جب ہمارے ہاں تو خیر کمپیوٹر بھی ارلی 90s میں عام پبلک تک پہنچا ہے ایکچولی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چیزیں چل پڑیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہا، پھر ذرا رفتار بڑھ گئی ان کی، پھر ظاہر ہے کمپیوٹرز کی بھی رفتار بڑھ گئی جو پہلے کبھی بہت سلو ہوتے تھے، پھر ونڈوز نئی سے نئی آ گئیں۔ وین آئی باٹ فرسٹ کمپیوٹر تو 386 تھا، پھر 486 آیا، پھر پینٹیم آ گیا، پھر اس کے ساتھ ونڈوز اسی طرح سے آگے چل پڑیں۔ 3.1 سے ونڈوز بھی ظاہر ہے آگے آ گئیں، پھر یوزر انٹرفیس بدل گئے، یوزر فرینڈلینس بدل گئی، بہت کچھ بدل گیا، پھر اس کے بعد نئے نئے سافٹ ویئر آنے شروع ہو گئے، پھر بہت کچھ ہو گیا۔ پھر انٹرنیٹ آیا تو انٹرنیٹ پوری رفتار کے ساتھ آیا، اور انٹرنیٹ آف تھنگس جو IoT تھا، اور ابھی جو انٹرنیٹ بیس جو بہت کچھ ہو رہا ہے وہ بہت کچھ آ چکا ہے۔ اس وقت ڈیجیٹل لٹریسی اپنے بہت ہی کمال پہ پہنچی ہوئی ہے، اور اتنا کچھ یعنی میٹاورس کی بات کر رہے ہیں کہ بس آپ ورچولی شاپنگ بھی کر لیجئے، ورچولی رہ بھی لیجئے، یا فلاں بھی کر لیجئے، اینڈ یو ایکسپیرینس ایوری تھنگ جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں فزیکلی وہ آپ ورچولی بھی کر لیجئے آپ بے شک۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور لیٹسٹ جو ابھی آیا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی یہ تین چیزیں خاص طور پہ، مشین لرننگ تو پرانی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بہت نئی نہیں ہے۔ ہاں جو چیٹ GPT ہے یہ ریلیٹیولی نئی ہے۔ مشین لرننگ تو سمپلی یہ ہے نا کہ آپ مشین کو آپ سکھا دیتے ہیں ایک چیز اور وہ ریپیٹیٹیولی کیے چلی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ایمبرائڈری کی مشین ہے اور آپ نے اس کو سکھا دیا ہے کہ یہ اس طرح سے ایمبرائڈری کرنی ہے، وہ آپ آبویسلی آپ اسے انٹرفیس کے ذریعے HMI ہیومن مشین انٹرفیس کے ذریعے ہی سکھاتے ہیں، لیکن وہ چلتا جاتا ہے اس کے بعد معاملہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلی مرتبہ یہ ہوا، اور یہ کوشش تو آبویسلی کئی برسوں سے چل رہی ہے کہ جس میں کوئی کمپیوٹر کسی بہت سارے ڈیٹا اور فیکٹرز کو لے کے کچھ انٹیلیجنٹ آؤٹ پٹ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ظاہر ہے جس طرح ہم سنتھسائز کرتے ہیں انفارمیشن کو، اگر آپ جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں ڈیجیٹل لٹریسی کی، تو آبویسلی میرے ذہن میں کئی فیکٹرز ہیں اور میرا مائنڈ ان کو سنتھسائز کر رہا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس بارے میں، وہ ساری انفارمیشن میرے یہاں پہ ہے، اور میرا مائنڈ اس کو پروسیس کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اسی کو ممک کرتی ہے، اسی کو کاپی کرتی ہے بیسکلی، کہ جو ڈیٹا اس کے اندر ہے اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے سنتھسائز کر کے وہ بظاہر ایک انٹیلیجنٹ آپ کو رسپانس دے سکتی ہے۔ اور یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کانسٹنٹلی لرننگ والا معاملہ ہے جس کا، لہٰذا یہ چلتا رہے گا آگے سے آگے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت سی چینجز آ چکی ہیں، بہت سی چینجز آئیں گی، اور یہ ظاہر ہے دس از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اینی ویئر۔ ابھی آپ دیکھتے جائیے، آپ ادھر ہی ہیں ماشاءاللہ، دیکھتے جائیے کہ اس میں کیا کچھ نیا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو آئی ہے وہ ہے جو چیٹ GPT جو آئی ہے، بیسکلی یہ تو لینگویج ماڈلز ہیں نا، یعنی یہ وہ ہے، اس طرح سے ہے کہ ایک ڈیٹا کا بہت بڑا انہوں نے ڈیٹا فیڈ کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے وہ آپ کو آپ کے مطلب کی کوئی چیز ڈیولپ کر کے دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس سے چیٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے سکتی ہے۔ سمپلی اسپیکنگ، میں بہت ہی اگر اوور سمپلیفائی کر کے بتاؤں کہ یو آر ٹاکنگ چیٹنگ ٹو اٹ اینڈ اٹ ہیز دی کیپیبلٹی ٹو ریپلائی بیک ٹو یو، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی امریکہ میں آج تک کتنے صدر آ چکے ہیں، تو وہ آپ کو اپنا ڈیٹا بیس کو سنتھسائز اس کو پروسیس کر کے فوری طور پہ آپ کو ایک جواب آ جائے گا کہ جناب اتنے آ گئے ہیں، فلاں جو بائیڈن کا نمبر اتنا ہے پریزیڈنٹس کا، فلاں ہے، یہ ہے۔ اسی طرح سے یہ تو بڑا بیسک سوال ہے نا، آپ ذرا مشکل سوال بھی پوچھ لیجئے تو وہ آپ کو بڑے، چونکہ جو کچھ اس کے اندر فیڈ کیا گیا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے جو خاص طور پہ چیٹ GPT 4 ورژن جو آیا ہے اس میں ہے کہ یہ سیلف لرننگ بھی ہے اس کی،
یعنی ایک تو ڈیٹا وہ تھا نا جو انیشلی انہوں نے سپٹمبر 2021 تک کا ڈیٹا دیا تھا اس کے اندر، اس کے بعد کا ڈیٹا اس میں نہیں تھا. تو فار ایگزامپل ایک دن میں نے ٹائپ کیا چیٹ میں کہ مجھے 2023 میں سم تھنگ آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دو، تو اٹ جسٹ سمپلی ریفیوزڈ. اس نے معذرت کر لی کہ جی آئی ایم سوری، میں 2023 کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، سو آئی کی ناٹ ٹیل یو اباؤٹ دس اینی وے. سو لیکن اب یہ سیلف لرننگ ہے چیٹ GPT-4، اور یہ جیسے جیسے ہم اس سے پوچھ رہے ہیں اور جیسے جیسے اور اس میں چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس سے بھی یہ سیکھ رہی ہیں، اور یہ سیکھ کے اپنی کیپیبلٹی اس کی بڑھ رہی ہے چیٹ GPT-4 کی. اور اس وجہ سے یہ یعنی یہ تین چیزیں تو بہت ہی اس وقت چل رہی ہیں نا. مشین لرننگ بھی آپ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے، لیکن جو AI ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ چیٹ GPT، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ریولوشنائز کر دیا ہے، جنہوں نے بہت ساری جابس کی شکل بدل دی ہے، بہت ساری جابس کو خطرے میں ڈال دیا ہے، بہت ساری نئی جابس انہوں نے کریٹ کر دی ہیں اور بہت کچھ کر دیا. سو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سو ڈیجیٹل لٹریسی از دی ریکوائرمنٹ آف ٹوڈے اینڈ فیوچر. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے، اس کو بھی بالکل اسی طرح سے اس کو ریلیجسلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میرا تو اس سے واسطہ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اسے سیکھنے کی. ایوری ون نیڈس ٹو لرن اٹ. اف یو وانٹ ٹو سروائیو ان دس ورلڈ یو نیڈ ٹو لرن اٹ. آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی چاہیے، اور خاص طور پہ جو کرنٹ ڈیجیٹل لٹریسی کا معاملہ ہے اس سے کئی راستے نکلیں گے، ظاہر ہے بہت کچھ نکلے گا اور آپ بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. سو دوسرا جو ایلیمنٹ ہے چینج سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ڈیجیٹلی لٹریٹ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.